إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دی بابرکت اور مقدس کلام دا 25واں پارا سورہ زخرف اور اس دیاں ابتدائی 4 آیات بینات اس وقت تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینو شرح صدر نال حق سچ بیان کرن دی اور پھر سب نو
قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ زخرف مکی صورت یعنی ہجرت تو پہلے اس سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس دے 7 رکوع نے اور اس دے 3400 حروف نے۔ ایک حرف بندہ پڑھے تو اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرما۔ اس دے اندر اللہ پاک نے بڑے ہی اہم موضوعات نو بیان فرمایا، اور اس سورہ مبارکہ دی ابتدا حروف مقطعات تو ہے حامیم، جنہ دا معنی مراد صرف اللہ تعالیٰ ہی جان۔ والکتاب المبین، اللہ پاک نے قسم اٹھائی حامیم تو بعد کہ مینوں اس واضح کتاب دی قسم، انا جعلناہ قرآنا عربیا، اسی اس کتاب نو عربی اندر نازل فرمایا، لعلکم تعقلون، تاکہ تسی سمجھ سکو۔ چونکہ عربی لوگ سن مکہ مکرمہ دے اندر، تو انہاں دے سمجھن واسطے عربی ہی ضروری سی۔ اتھوں یہ بات بھی ثابت ہوندی ہے کہ جیڑی بات اگلے بندے نو سمجھ آئے سادی بات کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگے بیچارے بیٹھے ہوندے نے پرائمری پاس تے خطاب کرنے والا ادھا انگلش چ کر رہا ہوتا ہے جڑا انہوں نے کھ بھی سمجھ نہیں ہوتی، تو ایسے خطاب دا فائدہ نہیں ہوتا جڑا سمجھ ہی نہ آئے۔ انہاں دے لیول دے مطابق گفتگو کرنی چاہیے تاکہ ہر بندہ بات نو آسانی نال سمجھ۔ دیکھو سادہ لفظ ہونا تو پڑھیا لکھیا بھی سمجھ لیندا، لیکن اگر بہت مشکل الفاظ ہون تو صرف پڑھے لکھے سمجھن گے اور جڑے سادہ لوگ نے وہ رہ جان۔ اس واسطے چھوٹے طبقے دا خیال رکھو کہ بڑے آپ ہی وچ آ جان۔ انتہائی توجہ نہ بات سننا، میں سادہ لفظاں اندر انشاءاللہ بات کرا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک قرآن، ایک کتاب لوح محفوظ اندر بھی ہے، ایک نازل فرمائی اور ایک قرآن پاک لوح محفوظ اندر بھی ہے۔ لدینا لعلی حکیم، ساڈے کول محفوظ ہے، بڑی بلند و بالا و ذات حکمت والی اللہ تعالیٰ۔ اگلی آیت کریمہ تے ذرا غور کرنا، افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، اے کفار کیا اسی تانوں نصیحت کرن تو بالکل ہٹ جاواں گے کہ تسی بہت زیادہ حد تو بڑھ گئے ہو انکار اندر۔ جیڑی بات کریے انکار، معجزہ بھی ملے پھر بھی دیکھ کے انکار، نشانیاں دکھائیے پھر بھی دیکھ کے انکار، کشتی ڈبن لگے ہوتے دعا کرو میں کشتی پار لا دیاں، باہر نکل کے پھر انکار۔ اینا انکار، اینی زیادتی، اینا ظلم کر رہے ہو تو کیا تہاڈیاں نہ زیادتیاں دی وجہ تو اسی اپنی نصیحت روک لواں گے؟ انج نہیں ہوئے گا۔ اے بڑی اہم بات ہے، اس تے میں تھوڑی جی گفتگو کرنا چاہنا۔ کوئی بھی احسان کرنے والا کسے تے احسان کرے نا تے اگوں جواب الٹی آئے تے وہ بندہ کہندا چلو دفعہ مارو، میں یہ تے احسان کرنا اور یہ اگوں الٹی میرے خلاف ہی۔ لیکن اللہ دی ذات پھر بھی کتنی مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ دی روشنی اندر سمجھو
فرمایا کہ تسی انکار تو انکار کری جا رہے ہو، اسی پھر بھی نصیحت کیتی جا رہے ہیں کہ شاید کسی وقت ہی کوئی نصیحت قبول کر لے اور اللہ دے عذاب کو بچ کے اللہ دی رحمت دا مستحق بن جائے۔ اسی تواڈے انکار دی وجہ تو، تواڈے کفر دی وجہ تو، تواڈے شرک دی وجہ تو، تواڈے زیادتی دی وجہ تو نصیحت روکاں گے نہیں۔ یہ تو ایک پیغام بھی ہے میرے اور تیرے واسطے بھی کہ اگر اسی کسی نو دعوت دئیے نا وہ قبول نہ کرے تو ایویں جلدی چھڈ نہیں دینی چاہیے کہ یار گل نہیں سندا، بلکہ اس دے پیچھے لگ جاؤ، حکمت نال، پیار نال، محبت نال ہر طریقہ اپناؤ اور اس نصیحت تو رک نہ جاؤ بلکہ اپنا فریضہ ادا کرتے رہو۔ اگر وہ من گیا تو او دا بھلا ہے، ورنہ تسی نصیحت کرتے رہو گے اللہ پاک تانوں تہاڈا اجر پورا عطا فرمائے، تانوں تے اجر مل جانا کیونکہ تسی کوشش کیتی، تسی تے وہ سامنے جا کے بات نو واضح کیتا ہے۔ اگر او قبول نہیں کر رہا تو بدبخت وہ ہے، تسی نہیں۔ تسی اپنا فریضہ سر انجام دیندے رہو۔ اللہ فرماندے نے کیا اسی چھوڑ دیاں گے نصیحت کرنا تہاڈی زیادتی دی وجہ تو کہ تسی مندے نہیں؟ اگے فرمایا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، یہ دی مثال کہ اس تو پہلے اسی کنے رسول مبعوث فرمائے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، جدوں بھی کوئی نبی آیا إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، انہاں دے نال مذاق ہی کیتا ہے۔ پر اللہ فرماندے نے اسی نبیاں تے رسولاں دا سلسلہ روکیا نہیں، پاویں لوگ مذاق بھی کرتے رہے پھر بھی پیغمبراں تے نبیاں دا سلسلہ جاری رہا۔ کیوں؟ یہ انہاں دے واسطے اللہ دی رحمت دا سبب بن سکتا ہے، اور بے شمار لوگ ایسے نے جڑے ساری زندگی انکار کرتے رہندے نے، پر کوئی وقت ایسا ہوتا ہے ایسی چوٹ لگتی ہے کوئی نصیحت والی کہ پوری زندگی اللہ اکبر کبیرہ کفر اور گمراہی اندر گزارن دے باوجود آخری عمر دے اندر اللہ پاک نو توحید اور سنت دی دولت عطا فرما دے۔ ساڈے معاشرے کنے لوگ نے، کتنے لوگ نے جڑے بڑھاپے اندر آ کے کوئی نمازی بن گیا، اللہ اکبر، کوئی سیدھے رستے تے آ گیا۔ بڑے بڑے ڈاکو میں دیکھے، بڑے بڑے چور جڑے فوت ہوئے تے یقین جانو سجدے اندر فوت ہوئے، اللہ نے آخری وقت دے اندر انہاں نو توبہ دی ایسی اللہ اکبر توفیق عطا فرمائی، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اللہ پاک نے انہاں تے اتنی رحمت فرمائی۔ وجہ کیا ہے کہ انہاں نو چھوڑ نہیں دیتا گیا، کوئی نصیحت کردا رہا، اللہ پاک نے انہاں دے پاگ جو ہے جگا دیتے، اور اللہ نے انہاں تے کرم فرمایا، اور رب ذوالجلال نے کفر، ضلالت، شرک، گمراہی تو نکال کے اللہ پاک نے سیدھے رستے تے چلا چھڑیا۔ یہ تے ایک واقعہ سناواں ایمان تازہ ہو جائے۔ ہندوستان دلی دا واقعہ ہے، مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، پتہ چلے ہے دلی دے اندر کچھ عورتاں نے برائی دا اڈا بنایا ہے۔ دیکھیا عورتاں جا رہیاں نے، عجیب حرکتاں انہاں دیاں، نظر پئی تے پوچھیا مریداں نو اے کون عورتاں نے؟ اخے مسلمان عورتاں نے، اے برائی دا اڈا چلاندیاں نے۔ شاہ جی بڑے پریشان ہو گئے، آکھن لگے انہاں نو آج تک کسی نے سمجھایا ہی نہیں، نصیحت ہی نہیں کی تھی، میں انہاں نو ضرور سمجھاواں گا۔ سارے مرید تے چان والے کہن لگے شاہ جی اس بازار چوں وی نہ لنگیا جے، تہاڈی بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے۔ لوگ کہن گے ویکھو شاہ جی کہڑے بازار چوں آ رہے نے، بندہ بدنام ہو جاندا ہے، بازار اتنا گندا ہے۔ آکھن لگے میں لوکاں دیاں گلاں ول ویکھاں یا اپنی آخرت نو ویکھاں؟ اگر قیامت والے دن عرشاں دے مالک نے میرے کولوں سوال کر لیا اے شاہ اسماعیل تیرے دور دے اندر، تیرے شہر دے اندر کچھ عورتاں برائی کر دیاں،
تو جا کے انہوں نے سمجھایا کیوں نہیں، اس برے کم تو روکیا کیوں نہیں؟ میں اپنے مالک دے سامنے جواب کی دیاں گا، مینوں لوکاں دیاں گلاں دی پرواہ نہیں، میں تے اپنی آخرت وال دیکھنا، مینوں تے آخرت دی فکر ہے، اپنے مالک نو جواب کی دینا۔ اے جناب اپنے سر تے رومال لے بڑے جناب شریفانہ انداز دے نال پہنچ جاندے نے۔ شاہ جی نو تے ساری دنیا ہی جان دی سی نا، انہاں دی نائکہ جڑی بڑی سربراہ عورت ہے وہ بھی جان دی ہے۔ شاہ جی جا کے بیٹھ گئے، وہ بڑے احترام نال بیٹھ گئیاں۔ شاہ جی کہن لگے میں تانوں اج کچھ قرآن سنانا چاہنا، جدوں نیت خالص ہوئے اللہ پاک کس طریقے نال اثر پیدا کر دیندا ہے، جڑی دلوں نکل دی آواز اثر رکھ دیے۔ شاہ جی قرآن پڑھتے نے پے، اے عورتاں بیٹھی ہوئی نے، انہاں سر تے دوپٹے لے لے، شاہ جی پڑھتے پے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے مومنہ عورتوں اپنی عزتاں دی حفاظت کرو، اپنی نظراں جھکا لیا کرو۔ اے ایت سنن دی دیر انہاں ساریاں عورتاں دیاں اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے۔ ادھروں شاہ جی کہن لگے مینوں اجازت، تے اللہ دی قسمیں سربراہ عورت کہن لگی اے شاہ جی اج تو بعد گواہ ہو جاؤ، اے سارے اڈے ختم ہون گے، اج تو بعد ساڈی زندگی گزرے گی تے اللہ دے قرآن دے مطابق ہی گزرے گی۔ اور پڑھو تاریخ اندر موجود ہے 27 عورتاں ایسیاں سن جنہاں اسے وقت توبہ کی تھی، ایسی نصیحت اللہ اکبر اثر کر گئی، انہوں نے ہر قسم دی فحاشی اور ریانی نو چھوڑ کے قرآن و سنت دے مطابق اپنی زندگی بسر کرن دا عزم کر لیا۔ اس واسطے میرے بھائی اے نہ سمجھیا کر فلانا بڑا انترا ہے، بڑا برا ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک نو توفیق دے دے وے، تو لازمی طور تے اچھے انداز دے نال نصیحت کر دے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے کائنات دے لوگو اگر نصیحت کوئی حاصل نہیں کرے گا پہلیاں لوگاں دی مثال سن لو، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پہلے لوگ بڑے زیادہ پکڑ اندر سخت سن، یعنی بہت زیادہ طاقتور لوگ سن۔ آج سمود جیسیاں قوماں جڑے اپنے ناخناں دے نال جناب پتھر تراش لیندے سن، اتنیاں بڑیاں قوماں، اللہ پاک فرماندے نے اگر انہاں انکار کیتا ہے اللہ پاک نے انہوں پکڑ لیا، فَأَهْلَكْنَا غرق کر کے رکھ دیتا۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اے پہلیاں مثالاں گزر چکیاں نے۔ اگر آج بھی کوئی نصیحت سن کے اگوں نہیں منے گا بلکہ قرآن حدیث سن کے ضد کرے گا، اللہ دا عذاب آئے گا، اللہ دی پکڑ آ جائے گی۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اے کائنات دے لوگوں دوسرا مسئلہ ہن تم سمجھانا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے انہوں پوچھو کن نے پیدا کیتا ہے، من خلق السماوات والارض، آسماناں زمیناں نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ لا یقولن خلقہن العزیز العلیم۔ اللہ فرماندے نے اے مشرک بھی بول کے کہن گے آسمانہ تے زمینہ نو بلان والا اللہ ہے، جو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ زی جعل لکم الارض مہدن، وہ اللہ پاک ہے جنہیں تواڈے واسطے زمین نو بچھونا بنا دیتا ہے۔ اے ویکھو نا پانی بھی زمین تے ہی ہے پر وہ بچھونے دی طرح نہیں، پانی اتے کوئی بہے گا تے تھلے ہی ڈوب جائے گا۔ دوجے پاسے اللہ نے مٹی بنائی اے دے تے بہو گی تے تانوں اٹھا کے رکھے گی۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میریاں قدرتاں تے غور کرو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الذی جعل لکم الارض مہدن، اللہ پاک نے تواڈے واسطے زمین نو بچھونا بنایا ہے۔ وجعل لکم فیہا سبلا، اور زمین اندر تواڈے لی رستے بنا چھڈے نے۔ اے روڈ جا رہا ہے، اے رستہ جا رہا ہے، ٹر کے ترے جاندے ہو، اے فلانے دے گھر فلانے شہر اندر تجارتاں کردے ہو، لعلکم تہتدون۔
اللہ فرماندے نے تاکہ تسی رستے نو تلاش کر لو والذی نزل من السماء ماء بقدر او اللہ دی ذات جنہیں اسمانہ تو ایک اندازے دے مطابق بارش دا پانی برسایا ہے فانشرنا به بلدتن اللہ پاک نے شہرانو زندہ کر دیتا ہے اے ویکھو بارش پیندی ہے نا تے زندگی جگمگا اٹھ دیئے اور جناب فصلاں لہلہا جاندیاں نے اور جڑی بوٹیاں بھی ویکھو نباتات بھی کس طریقے نال اگ جاندے نے اللہ پاک فرماندے نے بلدتن میتن اے مردہ زمین نو اللہ نے زندہ کر دیتا ہے اگے مسئلہ سمجھایا کذالک تخرجون اے کائنات دے لوگو جویں مردہ زمین زندہ کیتی ہے اسی طرح اللہ ساریاں مردیاں نو قیامت والے دن زمین وچوں نکال کے زندہ کر دے گا ایک کیوں دسیا مسئلہ وہ آندے سن مشرقین مکہ آسمان رب نے بنایا زمین رب نے بنائی بارش اللہ برساندہ ہے اللہ پاک نے مردہ زمین نو زندہ کر دیتا لیکن مشرقین مکہ کہندے سن اسی مر جانا ہے تے اسی زندہ نہیں ہونا اللہ فرماندے نے بارش دے بارے مندے ہو ہر چیز دے بارے مندے ہو تے اپنے بارے کیوں نہیں مندے مثال دیتی اللہ پاک نے اللہ فرماندے نے جویں میں بارش دے ذریعے اے زمین مردہ نو زندہ کر دیتا ہے اللہ پاک ادوں بھی ایک بارش ہی پان گے موٹے موٹے قطریاں والی بارش ہوئے گی وہ جناب قبراں چو لوگ اٹھن گے سارے ہی زندہ ہو جان گے اللہ اکبر کبیرہ والذی خلق الازواج کلھا اللہ فرماندے نے ہر شے دا جوڑا جس اللہ نے بنایا ہے وہ تواڈا معبود ہے وہ تواڈا خالق تے مالک ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ جس اللہ پاک نے تواڈے واسطے کشتی بنائی ہے تواڈے واسطے جانور بنائے نے جنہاں اُتے تسی سواریاں کر دے ہو لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ اودی پیٹھ تے بیٹھ جاندے ہو اللہ فرماندے نے ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ ثُمَّ تَذْكُرُوا نعمت ربکم پھر اپنے رب دیاں نعمتوں نو یاد کریا کرو اللہ پاک فرماندے نے اذا استویتم علیہ جدو سدھے ہو کے کشتی تے یا کسی بھی جناب جانور دے اتے بیٹھ جاندے ہو وتقولوا پھر کہندے ہو یا انج کیا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا پاک اللہ دی ذات جن نے مسخر کیتا ہے ساڈے واسطے اس سواری نو وما کننا لہو مقرنین اسی انو قابو نہیں سا کر سکتے اے اللہ پاک نے ساڑھے قابو اندر کیتی ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اسی سارے نے اللہ دی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے اے او دعا ہے جڑی سواری تے چڑھ دیاں تسی پڑھ دے ہو اکثرانو یاد ہے قرآن پاک اندر موجود ہے کی معنی اللہ اے سواری نو مسخر تو کیتا ہے اے تے میں ایک بات کرنا چاہنا کئی ڈبن لگیاں کہیں دے نے بابا فرید ساڑھی کشتی چلی ہو اینو ذرا تار دے فلانے بزرگ جی یا معین الدین چشتی پار لا دے ساڑھی کشتی میں کہ اللہ فرماندے نے سبحان اللذی سخر لنا ھذا اس سواری نو مسخر کیتا ہے تے اس سبحان رب نے کیتا ہے کسے پیر کسے بزرگ دیئے طاقت تے جرت نہیں کہ وہ ڈب دی سواری نو بچا سکے اللہ دی قسم اگر انہاں جانورانو بھی مسخر کیتا ہے تو آڈے لئی سواریاں نو مسخر کیتا ہے اتنے بڑے جہاز بحری جہاز اور جانور دیکھو کتنے بڑے اگر مسخر نے اللہ فرماندے نے سخر لنا ھذا اے ساڈے واسطے اگر مسخر کیتا ہے تے کنے کیتا ہے اس اللہ پاک نے مسخر کیتے نے پھر اللہ پاک دے شریک کیوں بناندے ہو اللہ اکبر کبیرہ حضرات سنت آنال وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا لوکاں نے اللہ دے بندیاں نو اللہ دے حصے بنا دیتا اللہ دے بندیاں نو اللہ دے ایسا تے بھی غور کریا جے حصہ بنایا حصہ ایک مکمل رب کئیاں نے تے مکمل رب بنا لے کئیاں تھوڑا جا حصہ پا دیتا کہ اے صفتہ انہاں کول نے ہے تے بندے ہی نے ہے اللہ دے بندے ہی نے پر اینا کو حصہ انہاں نو ہی ملے ہے اے بھی مشکل کشا نے اے بھی حاجت روا نے اے بھی جناب بگڑیاں بنان والے نے اے بھی ڈبیاں تارن والے یہ اللہ دے صفات دے اندر حصے دار بنا رہے ہو اللہ پاک فرماندے نے وَجَعَلُوا
لہو من عبادہ من عبادہ من اگر یہ گل سمجھ آ گئی تے اللہ دی قسم پاکستان تو شرک دا خاتمہ ہو جائے گا. یہ ہے سمجھو کیوں وہ آندے نے ساریاں بتاں والیاں ایتاں پڑھ دے ہو ساریاں. میں کہا قرآن پڑھو ایت دا نمبر بھی دساں ایت نمبر 15 سورہ زخرف پڑھ رہے ہیں یہ دا خلاصہ تے تشریح بیان کر رہے ہیں 25واں پارا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ اللہ دے بندے اللہ دے پتھر نہیں اللہ دے بندے اللہ 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 پاک نے مسئلہ کھول کے بیان کر دیتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جوزان اللہ دے بندیاں اللہ دا حصہ بنا دیتا ہے اللہ دے شریک بنا دیتا ہے. اللہ پاک فرماندے نے اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ انسان واضح نشکر ہے کھاندہ رب دے تے گاندہ غیران دے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگو سنو اگلی بات ایک اور عقیدہ اللہ پاک نے بیان کیتا ہے ام اتخذ مما یخلق بنات واصطفاکم بالبنین. کئیاں لوگاں دا عقیدہ سی اللہ پاک نے فرشتے جڑے نے یہ اللہ دیاں بیٹیاں نے فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے یہ مشرکین دا عقیدہ سی. اللہ فرماندے نے اے خال خیال نہ کرو نا اپنے لی بیٹے چاندے ہو تے جڑا دین والا ہو دے واسطے بیٹیاں ثابت کر دے ہو پے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ جو رحمان واسطے بیٹیاں دا تذکرہ کر دے ہو پے. اگر تو انو بیٹی دی بات کیتی جائے تے تسی کہو جو جاندے ہو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ تو اڈا چہرہ سارا دن سیاہ ہو جاندہ ہے اپنے لی بیٹی دا نا سن کے تے تو انو ہندہ کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی تے پھر اللہ واسطے ہوئی بیٹی ثابت کر دیو ظالمو کیسے عجیب لوگ ہو. اللہ پاک فرماندے نے اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ بیٹیاں تے اونے جڑیاں زیور دے نال سجائیاں جاندیاں نے اے زیور نال سجائیاں جاندیاں فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. اگر لڑائی ہو جائے تے دے کلوں صحیح طرح گل بھی نہیں ہوندی جھگڑے دے اندر اٹک جاندی ہے تے کیا رب دی بیٹی ہووے تے او دے اندر کمزوری ہووے اے کیویں ہو سکدا ہے. اللہ فرماندے نے اینوں سجان واسطے زیور چاہیدا ہے ایدی زبان وچ اٹکن آ جاندی ہے جدوں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے اے عام معاشرے دی بات ہے نا. اللہ فرماندے نے اللہ دی بیٹی ہوئے تے او دے اندر اس طرح دا نقص ہوئے نہیں ہو سکدا جدوں نقص ثابت ہو گیا پتہ چلیا رب دی اولاد کوئی نہیں اللہ دا بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی کوئی نہیں. آ فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ اناسا اللہ دے بندے فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں قرار دیتیاں نے انہاں ظالماں نے. اللہ پاک فرماندے نے اے کائنات دے لوگو اشہدو خلقہم جدو رب بنا رہے اسی فرشتیاں نو کیا ہے ادو موجود سن اے تے ادو موجود ہی نہیں اپنے کولوں جھوٹا الزام لگا رہے نے. اور فرمایا ستکتب شہادتہم ویسالون اے کائنات دے لوگو ہر چیز دے بارے تواڈے کولوں سوال کیتا جانا ہے پوچھیا جانا ہے. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ. اور تیسرا مسئلہ شروع ہویا ہے یاد تسی آپ رکھنے نے توجہ کرنا تواڈی ایک ذمہ داری ہے صرف سننا نہیں بلکہ یاد رکھنا ہے غور کرنا ہے. میں جس بات کا ذکر کر رہے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کتنا بھی بڑا اجڈ ہوئے نصیحت کر دے رہو. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ دے بندیاں نو اللہ دا جز نہیں بنانا شرک نہیں کرنا. اور تیسرا مسئلہ سنیا جے دھیان دے نال اللہ فرماندے نے مشرکین مکہ نو روکیا شرک نہ کرو تے اگوں نہ جواب پتہ کی دیتا آکھن لگے وَقَالُوا لَوْ نَشَاءَ الرَّحْمَانُ اگر رحمان چاہندا ما عبدناہم تے اسی انہاں بتاں دی انہاں اللہ دے بندیاں دی عبادت نہ کر دے. اے رب ہی تے کرا رہا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ. اگر رب نہ چاہندا تے اسی عبادت کر سکدے اے گل بڑی سن لے. ایک ہے رب دی مشیت ایک ہے رب دی رضا. اور رب دی مشیت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ دی مشیت تو بغیر ہو سکتا لیکن رب دی رضا کس کام چھے جدا رب نے حکم دیتا ہے یا پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے. اے نہیں کہ جو ہو رہا ہے اللہ دی طاقت تو بغیر جے رب نہ چاہے نہیں، لیکن اللہ نے دو چیزاں بیان کیتیاں نے. تسی میرے حکم نو مننا ہے، میرے سونے محبوب علیہ السلام دے فرمان نو مننا ہے. اے تے اللہ دی طاقت دا ذکر ہے. ایک ہے اللہ دا حکم، ایک ہے اللہ دی طاقت. اللہ دی طاقت دا انکار نہیں، لیکن اسی مننا ہے اللہ دے حکم نو، اللہ دے فرمان نو. آؤ لوگو سنو ذرا. آکھن لگے ما لہم بذالک من علم، رحمان دے بغیر اسی انہاں دی عبادت نہیں سی کر سکتے. اللہ فرماندے نے جاہلو کہو جیاں گلاں کر دیو پے، انہم الا یخرسون، اے اٹکل پچو لگان دیو پے، اپنے کولو ٹیوے لگان دیو پے. حالانکہ مالک نے واضح روکے ہے، تو انہوں حکم نظر نہیں ہوندا. اللہ فرماندے نے اللہ نال کسے ایک نو بھی شریک نہ بناؤ، او تو انہوں نظر نہیں آمدا. تے اے اللہ دی مشیت والا مسئلہ لے کے شرک نو نکالنا چاہندے ہو. اینو کہندے نے بندے دا ٹیڑا ہونا. جدا دل ٹیڑا ہوئے او جاندا ہے ایسے مسئلے دی طرف جدے وچوں راہ نکلدا ہوئے، تے جدے بندے دا دل سیدھا ہوئے او اللہ دے حکم نو مندا ہے، اللہ دے فرمان نو مندا ہے. اسے واسطے فرمایا قرآنی آیات کچھ متشابہات نے، انہاں پیچھے او پیندے نے جنہاں دے دل ٹیڑے نے، اور کچھ محکمات نے، احکام نے، واضح نے، انہاں پیچھے او پیندے نے جنہاں دے دل صاف نے. اور لوگوں آئیے ہوئی بات نو اللہ نے بیان فرمایا. اج بھی کئی لوگ کہندے نے او جی رب نے جو لکھیا ہو ہی جانا ہے. میں کہا پھر روٹی کیوں کمانا ہے، دکان تے کیوں جانا ہے؟ جے نماز وری تے کہنا ہے جو رب نے لکھیا ہو ہی جانا ہے، جنت ملنی ہے تے مل ہی جانی ہے، تے کھانا بھی تے رب نے لکھیا ہے. ادوں کیوں جانا کم کرن واسطے؟ ادوں کیوں درخواستہ لے کے چکر لاؤنا ہے تے سارا دن رولنا ہے کہ مینوں بھی کچھ رب کلرک ہی لا دیو، چپڑاسی لا دیو. ادوں تے کہنا چلو کوئی چند ہزار آ جان گے. ادوں روزی تے تینوں یقین نہیں، پتہ چلیا اے تیرا دل ٹیڑا ہے. کوشش کرن دا حکم ہے، دین ہوئے دنیا ہوئے کوشش کرو گے اللہ تواڈے رستے کھول دین گے. آؤ لوگو اللہ دے با قرآن دی اگلی آیت تے غور کرو. اللہ پاک فرماندے نے ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون. کیا انہاں کول کو پہلو ایسی کتاب آئی ہے جہدے وچوں یہ مسئلہ بیان کردے نے مشرکین کہ اللہ چاہندا پیا تے تاں شرک کرنے آ. فرمایا کولوں گل کردے نے، کوئی کتاب نہیں، کوئی دلیل انہاں دے کول موجود نہیں، بلکہ پتہ کی آندے نے بل قالوا انا وجدنا آبا. اے کہندے نے اسی اپنے آبا و اجداد نو ایسے ہی دین تے پایا ہے جویں ساڈے وڈیرے کردے رہے، اسی بھی انج ہی کرنا ہے. اسی کدی بھی پیغمبران دی بات نہیں مننا گے بلکہ اپنے وڈیریاں دی بات مننا گے. اللہ اکبر کبیرہ. اے سب تو بڑی گمراہی سی. ہر جناب گمراہ اور شرک کرنے والی قوم نے اے ہوئی لوگاں دے سامنے دلیل پیش کی تھی. کیا میرا باپ غلط سی؟ کیا میرا دادا غلط سی؟ وہ بھی تینا دی پوجا کردہ سی. اللہ پاک نے ہر انہاں لوگاں دی جنہیں دلیل پیش کی تھی سختی نہ رد فرمایا. فرمایا تواڈے باپ دادا دین نہیں، دین اللہ دی وحی دا نام ہے. جو پیغمبر تانوں حکم دے رہے ہیں، اللہ دا رسول حکم دے رہے ہیں، تسی اس دے پابند ہو. تسی اپنے باپ دادے دے دین دے پابند نہیں ہو. باپ دادا غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن رب دا قرآن بھی حق ہے، پیغمبر دی حدیث بھی. اس حق نو چھوڑ کے باپ دادے دی بات کر دے. اور آج بھی بہت سارے لوگ وہ جی وڈیرے انج کر دے رہے. یہ شروع تو کم چلتا آ رہا ہے. میرے بھائیو تحقیق کرو کہ کیا ساڑے وڈیرے کوئی دلیل دی بنیاد تے کر دے رہے، یا جہالت دی وجہ تو کر دے رہے، لا علمی دی وجہ تو کر دے رہے. اگر لا علمی دی وجہ تو کر دے رہے انہاں دا معاملہ رب نال ہے. تیرے کول دلیل آ گئی تو انہاں دی لا علمی دے پیچھے لگ کے غلط رستے تے مت چل بلکہ تو دلیل دی پیروی کر. انہاں دا معاملہ رب نال ہے. ہو سکتا ہے انہاں نو علم نہ ہوئے تے کوئی چھٹکارا ہو جائے. تینوں علم آ گیا ہے، اگر تو ہن وہی کام کرے گا تے تیرا چھٹکارا نہیں ہونا کیونکہ تیرے کول علم موجود ہے. ایک ہے جہالت اندر ہو جانا، ایک ہے ضد اندر ہونا. یہ بڑا فرق ہے. آؤ لوگو سنو اللہ دا قرآن. اللہ پاک فرماتے ہیں قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون. اسی انہاں دے پیچھے چلن والے ہاں. وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة. اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی،
اے جننے بھی پہلے رسول آئے خوشحال بستیاں والے امیر لوگ جدوں انہاں تک دعوت پہنچی مترفوہا بڑے امیر تے دعوت سنن تو بعد پیغمبراں نوں ایک ہی جواب دیتا وجدنا آبانا اسی اپنے آبا و اجداد نوں ایسے طریقے تے پایا ہے وہ بتاں دی پوجا کردے سن اسی تواڈے کہن تے انہاں دی پوجا چھڑ سکدے اے گمراہی دا سبب اللہ نے فرمایا ہر پیغمبر دے سامنے بیان کیتا گیا اللہ اکبر اللہ تے جنہاں کیا اسی اپنے آبا و اجداد نوں نہیں بلکہ اللہ دے حکم نوں ویکھاں گے اللہ پاک نے انہاں نوں حبشے وچوں بلا کے کسے نوں فارس وچوں بلا کے سونے محبوب پاک دا صحابی بھی بنایا ہے تے عظیم الشان جنت دا مقام بھی عطا فرمایا جڑے آبا و اجداد کہندے رہے ابو جہل اینڈ کمپنی برباد ہو گئے مارے گئے تباہ ہو گئے تے جنہاں کیا اسی سونے پیغمبر دی بات تے غور کریں گے ایک کمزور لوگ غریب لوگ مسکین لوگ جنہاں غور کیتا اللہ رب ذوالجلال نے قسمتیں بدل کے رکھ دیتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ اے فرق ہے جو واضح موجود ہے ہر بچے نو علم ہے اس دا لیکن آئیے کہ تھوڑا جاسی اپنی زندگی اندر انہوں لاگو بھی کریے نا تحقیق والے پاسے آئیے اللہ پاک فرمان دے نے اے کائنات دے لوگو اولو قال اولو جئتکم بعہدا مما وجدتم علیہ آباکم اے میرے سونے محبوب جی تسی فرما رہے ہو اے مکے والے ہو اگر میں تواڈے آبا و اجداد تو بہتر رستہ دساں پھر منو گے کہ نہیں قالو انا بما ارسلتم بہی کافرون اگوں کہن لگے اے اللہ دے نبی کہلان والے پاویں سدھا رستہ زیادہ بھی دکھاؤ اسی نہیں مننا گے انکار ہی کران گے اپنے آبا و اجداد دے رستے نو نہیں چھڈاں گے یہ انہاں نے اگوں انکار کر دیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے اے منکر بن گئے فانتقمنا منہم اسی انہاں کو انتقام لیا انہاں نو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے جنہاں لوکاں نے اپنی ضد دی وجہ تو اناد تے تعصب دی وجہ تو پیغمبر دی بات نو اللہ دی بات نو جھٹلا دیتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ مکذبین اللہ پاک فرماتے نے یہ جھٹلان والیاں دا انجام ویکھو کتنا برا ہے اللہ اکبر کبیرہ اگے اللہ پاک نے تھوڑی جی ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیان فرمائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ تے قوم نو کہہ رہے ہیں اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ اے میرے والد اے میری قوم والے ہو جدی تسی پوجا کر دیو میں بری ہاں جدی پوجا تسی کر دیو میں یہ اللہ پاک نے بطور مثال بیان کی تھی کیونکہ مشرقین مکہ بھی آندے سن ابراہیم علیہ السلام سیدھے رستے تھے ابراہیم علیہ السلام گل سمجھ آ رہی ہے اللہ فرماندے نے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دا رستہ چھڈیا ہے اے مشرقین مکہ اے بھی مانتے ہو ابراہیم علیہ السلام سیدھے رستے تے سن آندے ہو اسی ابراہیمی ہاں تے نالے آندے ہو بائی داد ہی مننا گے انہوں نے تے باپ نو نہیں منیا بلکہ باپ نو دعوت دیتی قوم نو چھڑ دیتا تے تسی نال قوم اگے لے آ رہے ہو باپ دادا اگے لے آ رہے ہو تے نال دعویٰ کر دے ہو اسی ابراہیمی ہاں تہاڈا دعویٰ باطل ہے جھوٹا ہے سبحان اللہ میرے مالک نے کیسیاں ونڈاں کی دیا نے آؤ لوگو سنو ذرا اللہ پاک فرماندے نے اے کائنات دے لوگو او کہن لگے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو میں بری ہاں اللہ دے علاوہ جننے تسی اللہ دے شریک بنا چھڈے نے میں انہاں تو بری ہاں الا الذی فطرنی ہاں جنہیں مینوں پیدا کیتا ہے میں اس اپنے رب دی بات کراں گا فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وہ اللہ مینوں ضرور ہدایت عطا فرمان گے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً اور انہوں نے اس کلمے نو باقی رکھیا اپنی اولاد دے اندر توحید نو اپنی اولاد اندر قائم رکھیا ابراہیم علیہ السلام نے فی عاقبہ ہی اپنے پچھلیاں دے اندر توحید نو قائم کر کے گئے لَعَلَّهُمْ یرجعون تاکہ وہ اللہ دی طرف رجوع رکھن اے کائنات دے لوگوں سنت یا نال اگے جناب ایک اور مسئلہ بیان ہون لگا ہے مشرکین مکہ کہن لگے اے محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہندے میں اللہ دا رسول ہاں
تے جے تسی اللہ تے رسول ہو تانوں کیویں رسول من لئیے؟ تواڈے کول دولت بھی کوئی نہیں، تواڈے کول مال بھی کوئی نہیں، دو شہر نے بڑے، ایک مکہ ہے ایک طائف ہے۔ مکے اندر چودھری آدمی ولید بن مغیرہ ہے تے طائف دے اندر عروہ بن مسعود ہے۔ یہ دو بندے انہاں چوں کوئی ایک نبی بن جاندا تے چلو اسی مندے کہ کوئی وڈا آدمی تے ہے، ڈیرے دار ہے، پتہ تے لگدا چودھری بندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تہاڈی تے ہو جی چدراہٹ والی بات نہیں، چودھری تے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا سننا دھیان نال، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اے دو بستیاں قریتین، طائف تے مکہ مراد ہے، یہ وچ دو بندے نے، نہ وچوں کسے ایک اُتے قرآن نازل ہوندا۔ اللہ فرماندے نے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، اے میرے سونے محبوب جی اے تواڈے رب دی رحمت نو تقسیم کرنا چاہندے نے۔ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اسی دنیا دی زندگی اندر انہاں دے معاملات نو تقسیم کیتا ہے، پر رحمت جنوں چاہیے سی عطا فرمائی ہے۔ اے میرے سونے محبوب جی اے رحمت میری، میں توانوں نبی بنایا، رسول تے پیغمبر بنا چڑھیا ہے۔ اے میرے محبوب جی اے میری رحمت نو تقسیم کرنا چاہندے نے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ہن میں بات نو شارٹ کر رہا، کچھ آیات نو وچوں انشاءاللہ تعالی پڑھاں گا تے کچھ نو چھوڑ دیاں گا، مضمون دے مطابق خلاصہ بیان کراں گا تاکہ مضمون پورا ہو جائے۔ توجہ کرنا، غور کرنا ذرا، آؤ لوگوں خلاصے دی طور تے با ذکر کرنا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے انہاں کل مال دولت ہے، اے محبوب جی تواڈے کل اللہ دی رحمت ہے، دنیا دا مال رب دی رحمت دا مقابلہ کر سکدا؟ تواڈے کول اللہ دی رحمت، اللہ دا فضل، اللہ دا کرم ہے۔ خیر مما یجمعون، جو انہاں جمع کیتا ہے، باغات، خزانے، بہت کچھ انہاں کول موجود ہے، پر کدی بھی اللہ اکبر تواڈا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اگلی گل سنیا جے دنیا دا مال، جس آیت دے اندر اللہ نے زخرف دا لفظ بولے ہے اور یہ پوری سورت دا نام زخرف، ہن وہ آیت آ گئی، وہ معنی کیا اس دا ہن معنی بھی آن لگا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَوْلَا ان یکون الناس امتا واحدتا، اللہ فرماندے نے اگر انج نہ ہو جاندہ ہندہ کہ ساری دنیا ہی کفر تے ہو جانی سی، اگر انج نہ ہو جانا ہندہ کہ ساری دنیا کافر ہو جاوے، لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ، تے اسی جڑے رحمان دا انکار کر دے کافر نے، انہاں نو دنیا دا مال اینا دین دے، اینی دولت دین دے، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، انہاں دے گھراں دیاں چھتاں جڑیاں چاندی دیاں ہوندیاں، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، انہاں دیاں جڑیاں سیڑیاں نے گھر تو دوسرے مکان تے جان لئی، وہ بھی جناب انہاں نو انہاں مال دین دے، وہ بھی چاندی دیاں ہوندیاں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، انہاں دے گھر دے دروازے، انہاں دے تکیے، اے سارے دے سارے سونے دے ہوندے، چاندی دے ہوندے، وَزُخْرُفًا، زخرفن پہلو چاندی دا ذکر، وزخرفن سورہ زخرف تے سونا، سونا دا معنی ہے، زخرف دا معنی ہے سونا، انہاں نو اسی دروازے سونے دے دین دے، سیڑیاں سونے چاندی دیاں دین دے، انہاں دے گھراں دیاں چھتاں سونے چاندی دیاں ہوندیاں، انہاں دے تکیے سونے چاندی دے ہوندے۔ اللہ فرماندے نے اگر میں کافراں نو انہاں مال دے دیندا تے ہر بندے نے کہنا سی اچھا اتنا مال ملتا ہے اسی بھی کافر ہو جائیے۔ اللہ فرماندے نے دنیا دی دولت، اے مال تے سونا تے چاندی میرے ہاں اس دی کوئی حیثیت، تسی کہہ رہے ہو مالداراں نو نبی بننا چاہیے سی، مالداراں نو جناب قرآن انہاں تے نازل ہونا چاہیے سی، اے بڑے ڈیرے دار تے چودھری نے فرمایا اگر اے گل ہوندی کہ دنیا انہاں ویکھ کے کافری ہو جانی سی تے میں انہاں نو ہور مال دیندا، سونا ہی سونا دے چھڑدا۔ ہن تے حدیث پاک سن لو، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے کائنات دے لوگو، اور اللہ پاک دے خام، اگر اللہ پاک دے خام اے دنیا دی دولت
ایک مچھر دے پر دے برابر بھی ہوندی، دنیا پوری دی قیمت ایک مچھر دے پر دے برابر بھی ہوندی۔ اللہ کسے کافر نو ایک گھٹ بھی پانی دا نہ دیندا، سارے کافر تیائے مر جاندے۔ اللہ دے ہاں اس دنیا دی کوئی قیمت ہی نہیں۔ اور دوسری حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام صحابہ اکرام دے نال جا رہے نے، آقا علیہ السلام نے ویکھیا ایک بکری دا چھوٹا جہا بچہ ہے، چھوٹے چھوٹے کن نے، او مریا ہویا ہے۔ آپ فرماتے نے اے میرے صحابہ کوئی ہے جڑا اے میرے کولوں ایک درم دا لے لوے؟ صحابہ کہندے محبوب جی اینوں تے کوئی فری لین لی تیار نہیں، اے مریا ہویا کسے کم دا نہیں۔ آپ فرماندے نے اے میرے ساتھیو میں کوئی بیچنا نہیں چاہتا، میں تے تانوں مسئلہ سمجھانا چاہنا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے کائنات دے لوگو، اے میرے یارو ساتھیو صحابیو، اللہ دے ہاں اے جڑی دنیا ساری اس تو بھی زیادہ حقیر ہے جی میں توانو اے بکری دا مریا ہویا بچہ اے حقیر لگ دے پیا۔ اللہ دے ہاں دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، اللہ دے ہاں خصیت تے آخرت دے اندر ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تیسری حدیث سنو، آپ فرماندے نے جدو صحابہ اکرام نے ویکھیا ہے کافراں کول سونے چاندی دے برتن، آقا جی ساڈے کول کیوں نہیں؟ آپ فرماندے نے پریشان نہ ہو، کافراں واسطے اے دنیا دی کشادگی دنیا تے ہے، اللہ مومناں نو جنت وچ سونے چاندی دے برتن عطا فرمائے گا۔ ایتھے ویکھ کے بیک نہیں جانا فلانے دی دکان بڑی چلدی پئی ہے نماز نہیں پڑھدا، وہ برباد بندہ ہے، تباہ بندہ، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک نمازی ہے پھر رب مال دے وے، رب دی رحمت ہے۔ اے بندہ ایماندار ہے، رب مال دے وے، رب دی رحمت ہے۔ اگر اے بے نماز ہے، اگر اے بندہ جناب بے ایمان ہے، اگر حرام خور ہے، اگر سود دے ذریعے رشوت دے ذریعے مال بنا رہے ہے، کوٹھیاں بنا رہے ہے، بنگلے بنا رہے ہے، گاڑیاں بنا رہے ہے، اے رب دی رحمت نہیں، رب دا عذاب ہے۔ اے دیاں نیکیاں اے دیا کوئی تھوڑا بہتا جو بھی کردا ہے او دا صلہ دنیا تے مل رہا ہے، آخرت اندر کوئی حصہ نہیں۔ مومن واسطے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور اے دنیا تے آخرت دا فرق کیا ہے؟ وہ دنیا مٹ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، گھر سونے دا ہوئے، گھر چاندی دا ہوئے، گھر ہیرے جواہرات دا ہوئے ختم ہو جائے گا، یا بندہ مر جائے گا، یا جناب اے مکان ختم ہو جائے گا، اگے تو اگے نسلیں چ منتقل ہوئے گا۔ لیکن جدو جنت ایک مومن، ایک نمازی توحید والے نو، ایک نیک نو، ایک اچھے بندے نو، ایک اللہ والے نو ملے گی، اللہ دی قسم جنت بھی ہمیشہ ہوئے گی، اور جنت دے اندر زندگی بھی ہمیشہ ہوئے گی۔ اے 100 سال 50 سال ہیں 70 سال اے دی خاطر اپنی ہمیشہ دی زندگی برباد نہ کرو۔ اپنی دکانہ تے بیٹھ کے فراڈ کرنے والوں، اپنی دکانہ تے بیٹھ کے نمازاں نو چھوڑنے والوں، اپنی زندگی نو خوشحال بنا کے اپنی قبر نو کالا کرنے والوں، آؤ اللہ دی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا روزی جو رب نے تیرے مقدر اندر لکھی ہے حلال کر کے کھا، تینوں ضرور ملے گی۔ لیکن اگر حلال طریقے نال کمائیں گا، اللہ اوہی روزی تیرا کمانا تیرے واسطے باعث اجر تے باعث ثواب بھی بنا چھٹے گا۔ اے اجر بھی بنے گا، رحمت بھی بنے گی۔ اور اگر اللہ تے دین تو دور ہو کے کمائیاں کریں پھر میرے پائی برکت نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا تے مال دی اللہ دے ہاں کوئی حیثیت، بولو کوئی حیثیت۔ پھر اج وعدہ کر انشاءاللہ نماز چھڈنی، مسیتے بہ کے پکا وعدہ، جن نے پڑھنی ہے وہ وعدہ کرے، جن نے نہیں پڑھنی ہے ڈبل گناہ نہ کرے۔ پڑھو گے انشاءاللہ کہ کلہ جمعہ ہی پڑھو گے؟ کئی آندے نے جمعہ ماشاءاللہ پہلی صف سے میں بیٹھا ہونا، تو میں کہا جمعہ مولوی صاحب آندے کی نے 5 نمازاں پڑھو، سن کے آنا ہے عمل نہیں کردا، تیری پہلی صف دا کوئی فائدہ؟ او میرے بھائی جمعہ تے بھی وقت تے پہنچیا کرو، یہ بہت بڑا اجر ضائع نہ کریا کرو۔ 1 گھنٹہ ٹائم نکالنا کوئی مشکل نہیں، یہ نہیں کہ آخری 4-5 منٹ پہنچ گئے جماعت نہ رل گئے۔ اتنی قیمتی باتاں علماء بیان کردے ہون گے، قرآن و حدیث دیاں باتاں، ایک تے اتنی بڑی نصیحت اور دوسرا بہت بڑا اجر تے ثواب ضائع نہ کریا کرو۔ ٹائم تے نماز با جماعت آ کے ادا کریا کرو۔ اور ویکھو نا اسی دکان بند نہیں کرتے نماز ٹائم، اللہ نے کیا ساریاں ہی بند کرو۔ 2 مہینے کیتیاں کہ نہیں؟ وہ بولو 3 دن تیرے بھی کیتی پھر دے، ہفتے اتوار کر دیو کہ نہیں؟
ਜੇ SHO ਕਵੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਕਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿਣ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਤੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨੇ? बहुते बेनमाज। करोना आया, इतनी बड़ी वबा, इतना बड़ा अल्लाह अकबर झंझोड़िया गया कि होनी आ जो अल्लाह की तरफ, लेकिन फिर भी कोई परवाह नहीं।